السلام علیکم ناظرین۔ انگلش فلم ٹرائے 2004 یہ ایک تاریخی جنگی فلم ہے جو ہومر کی مشہور رزمیہ شعری ایلیڈ پر مبنی ہے۔ یہ کہانی قدیم یونان کے مشہور ترین جنگی واقعے ٹروجن وار پر مبنی ہے جو تقریباً 1200 قبل مسیح میں پیش آیا۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ٹروجن شہزادہ پیرس اسپارٹا کے بادشاہ مینی لاؤس کی بیوی ہیلن کو ورغلا کر ٹرائے لے جاتا ہے۔ یہ عمل ایک بہت بڑی جنگ کی بنیاد رکھتا ہے کیونکہ اسپارٹا کے بادشاہ کا بھائی اگامینون اسے بہانہ بنا کر ٹروجن شہر پر حملہ کر دیتا ہے تاکہ اپنی طاقت کو بڑھا سکے۔ ایک شہر، ایک جنگ اور ایک ایسی کہانی جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ کہیں وقت کے دھندلکوں میں چھپا ایک شہر تھا۔ ٹرائے ایک ایسا ناقابل تسخیر قلعہ جس کی دیواریں آسمان کو چھوتی تھیں، جہاں بہادری کی داستانیں ہر اینٹ میں گڑی تھیں اور جہاں بادشاہوں کی نسلیں فخر سے حکومت کر رہی تھیں۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ کہانی ہے طاقت کی، محبت کی، غداری کی اور ایک ایسی جنگ کی جس نے ایک پورے شہر کو راکھ میں بدل دیا۔ یہ داستان ہے ٹروجن جنگ کی، ایک ایسی جنگ جس میں تاریخ کے سب سے بڑے جنگجوؤں نے اپنی تلواریں آزمائیں۔ ایک ایسی جنگ جو محبت کی ایک چنگاری سے بھڑکی اور راکھ کے ڈھیر پر ختم ہوئی۔ کہانی شروع ہوتی ہے یونان کے سب سے طاقتور بادشاہ اگامینون سے، جس نے یونان کی بیشتر سلطنتوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا، لیکن اس کی نظریں ابھی ایک بڑے خواب پر تھیں۔ ٹرائے ایک ایسا شہر جو اگر یونانیوں کے قدموں میں آ جاتا تو ایک اگامینون ہمیشہ کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا بادشاہ بن جاتا۔ لیکن جنگیں صرف طاقت سے نہیں لڑی جاتی، کچھ جنگیں محبت سے شروع ہوتی ہیں، اور اس جنگ کی بنیاد رکھی ایک عورت کی محبت نے، ہیلن آف ٹرائے۔ وہ عورت جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، وہ عورت جسے دنیا کی سب سے حسین عورت کہا جاتا تھا، اور وہ عورت جو ایک ایسی محبت میں گرفتار ہوئی جس نے دو عظیم سلطنتوں کو جنگ میں جھونک دیا۔ جب ٹروجن شہزادہ پیرس اسپارٹا کی ملکہ ہیلن کو اپنے ساتھ لے کر ٹرائے پہنچا تو یہ صرف ایک عشق کی کہانی نہیں تھی، یہ یونان کے سب سے بڑے بادشاہ کے لیے اعلان جنگ تھا۔ اگامینون کے لیے یہ صرف انتقام نہیں تھا، یہ موقع تھا ٹرائے کو مٹی میں ملانے کا۔ لیکن یہ جنگ صرف بادشاہوں کی نہیں تھی، یہ جنگ یونان کے سب سے عظیم جنگجو کی بھی تھی۔ اخیل، وہ بہادر، وہ ناقابل شکست، وہ دیوتاؤں کا پسندیدہ جنگجو جس کے نام سے ہی دشمنوں کے دل کانپ جاتے تھے۔ ٹرائے کی دیواریں بلند تھیں لیکن یونانی عزائم اس سے بھی بلند تھے۔ ہیکٹر ایک بہادر شہزادہ تھا لیکن اخیل ایک جنگ کا خدا تھا۔ یہ ٹکراؤ تاریخ کے سب سے بڑے مقابلوں میں سے ایک تھا۔ یہ کہانی ایک شہر کے عروج و زوال کی ہے، ایک جنگجو کے مقدر کی ہے اور ایک ایسی جنگ کی ہے جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی صرف ایک فلم یا رزمیہ شعری تک محدود نہیں۔ ٹرائے حقیقت میں ایک قدیم شہر تھا جو آج کے ترکی میں واقع ہے۔ یہ وہی شہر ہے جسے ہومر کی مشہور رزمیہ نظم ایلیڈ میں بیان کیا گیا۔ کہا جاتا کہ ٹرائے کی یہ جنگ تقریباً 1200 قبل مسیح میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کا سچائی پر مبنی ہونا ہمیشہ بحث کا موضوع رہا، لیکن ایک بات طے ہے، ٹرائے کے عروج و زوال کی داستان ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یونان کی سرزمین پر جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اور اس جنگ کی جڑیں محبت میں پیوست تھیں۔ اسپارٹا کے بادشاہ مینی لاؤس کی ملکہ ہیلن، وہ عورت جسے دنیا کی سب سے حسین عورت کہا جاتا تھا، اچانک غائب ہو چکی تھی۔ لیکن یہ کوئی عام گمشدگی نہیں تھی، یہ تاریخ کی سب سے بڑی غداری تھی۔ ہیلن کو اغوا نہیں کیا گیا تھا، وہ خود اپنے عاشق پیرس کے ساتھ ٹرائے چلی گئی تھی۔ لیکن یونانیوں کے لیے یہ محبت نہیں ہی تھی، یہ جنگ کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ مینی لاؤس غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا، وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اکیلے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔
تبھی اس نے مدد مانگی اپنے بھائی یونان کے سب سے طاقتور بادشاہ اگامینون سے۔ اگامینون کے لیے یہ موقع تھا ٹرائے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا۔ اس نے یونان کے تمام بادشاہوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر لیا۔ ہزاروں جنگجو، سینکڑوں جہاز، سب کا ایک ہی مقصد تھا ٹرائے کو جلانا۔ لیکن یونان کے پاس صرف بادشاہ نہیں تھے، ان کے پاس تاریخ کا سب سے بڑا جنگجو بھی تھا، وہ شخص جو ایک دیوتا کی مانند لڑتا تھا، جس کی تلوار دشمنوں کے لیے موت کا پیغام تھی۔ اخیل اس جنگ کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ بادشاہوں کی سیاست سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے صرف ایک چیز پسند تھی، شہرت اور تاریخ میں امر ہونے کا موقع۔ وہ جانتا تھا کہ ٹرائے کی جنگ ایک ایسی جنگ ہوگی جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، اور اخیل چاہتا تھا کہ اس کا نام بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ ادھر ٹرائے میں بادشاہ پریام کو خبر مل چکی تھی کہ یونانی فوج ایک زبردست حملے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن پریام کے پاس بھی ایک بہادر جنگجو تھا، ہیکٹر۔ وہی ہیکٹر جو ٹرائے کی سب سے بڑی امید تھا، وہی ہیکٹر جس کی تلوار نے سینکڑوں دشمنوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ ہیکٹر جانتا تھا کہ جنگ آسان نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنے شہر، اپنے لوگوں اور اپنے بھائی پیرس کے لیے آخری سانس تک لڑنے کو تیار تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب یونانیوں کا سب سے بڑا بحری بیڑا ٹرائے کے ساحل پر جا لگا۔ ہزاروں جنگجوؤں نے اپنی تلواریں نکال لیں، زمین جنگ کے طبل سے گونجنے لگی، اور ٹرائے کی دیواروں پر کھڑے سپاہی جان چکے تھے کہ ایک ایسی جنگ آ رہی ہے جس میں یا تو تاریخ لکھی جائے گی یا ٹرائے صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ یونانی فوج نے ٹرائے کی زمین پر قدم رکھ دیا تھا، اور جنگ کا پہلا معرکہ اخیل کے نام تھا۔ جب یونانی فوج ساحل پر اتری تو سب سے پہلے ان کا سامنا ٹرائے کے سب سے طاقتور جنگجو بومیرس سے ہوا، لیکن بومیرس کے سامنے کوئی عام سپاہی نہیں تھا، بلکہ خود اخیل کھڑا تھا۔ بومیرس اپنی فوج کے ساتھ اخیل پر جھپٹ پڑا، لیکن اخیل کوئی عام جنگجو نہیں تھا۔ اس کی تلوار ہوا میں چمکی اور ایک ہی وار میں بومیرس زمین پر گر چکا تھا۔ اخیل نے اس کے جسم میں اپنی تلوار گھسا دی اور یونانی فوج نے ٹرائے کے ساحل پر پہلی فتح حاصل کر لی۔ ٹرائے کے محافظ پسپا ہو چکے تھے، لیکن یہ جنگ کا اختتام نہیں تھا، بلکہ یہ تو صرف شروعات تھی۔ اخیل جنگ کے جوش میں آگے بڑھتا گیا، وہ چاہتا کہ وہ ٹرائے کی دیواروں تک پہنچے، لیکن یونانی بادشاہ اگامینون کے عزائم کچھ اور تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ٹرائے کے تمام قریبی علاقوں کو تباہ کر دیا جائے تاکہ ٹروجن فوج کمزور ہو جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دھوکہ اور سیاست جنگ سے زیادہ خطرناک ثابت ہونے والے تھے۔ اگامینون نے اخیل کی کامیابی کو برداشت نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اخیل یوں ہی فتوحات حاصل کرتا رہا تو جنگ کا اصل ہیرو وہ بن جائے گا، اور اگامینون ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا۔ ٹرائے کی دیواروں کے پیچھے ہیکٹر جان چکا تھا کہ یونانی فوج کو روکنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ہر دن ایک نئی شکست، ہر رات ایک نئی تباہی، لیکن اب ایک ایسا لمحہ آیا تھا جس نے تاریخ کے سب سے عظیم جنگجوؤں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اخیل، وہ یونانی جنگجو جس کی تلوار نے سینکڑوں دشمنوں کو خاک میں ملا دیا تھا، اب ٹرائے کے شہزادے ہیکٹر کو للکار چکا تھا۔ ہیکٹر، باہر آؤ، یہ جنگ میدان میں لڑی جائے گی، دیواروں کے پیچھے چھپ کر نہیں۔ ٹرائے کے لوگ خاموشی سے اپنی دیواروں پر کھڑے اپنے عظیم شہزادے کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ پریام کی آنکھوں میں خوف تھا، ملکہ اپنی سانسیں روکے کھڑی تھی، اور پیرس، وہ جو اس جنگ کی اصل وجہ تھا، خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ہیکٹر جانتا تھا کہ اس کا سامنا ایک عام جنگجو سے نہیں بلکہ تاریخ کے سب سے خطرناک لڑاکا سے ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس جنگ میں صرف اس کی زندگی نہیں بلکہ ٹرائے کی عزت بھی داؤ پر لگی ہے۔ اور پھر ہیکٹر نے اپنی تلوار اٹھائی، اپنی ڈھال مضبوطی سے پکڑی اور اپنی قوم کی آخری امید بن کر شہر کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ یہ دو سپاہی نہیں تھے، یہ دو سلطنتوں کی تقدیر تھے، ایک غلط وار اور ایک سلطنت
تباہ۔ عقیل نے پہلا حملہ کیا، اس کی تلوار ہوا میں بجلی کی طرح چمکی، لیکن ہیکٹر نے ڈھال سے روک لیا۔ پھر ہیکٹر نے وار کیا، لیکن عقیل نے بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹ کر خود کو بچا لیا۔ یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں تھی، یہ ذہانت، رفتار اور مہارت کی جنگ تھی۔ ہر وار کے ساتھ ٹرائے کے لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور یونانی فوج جوش میں چلا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک عقیل نے ایک ایسا وار کیا جسے ہیکٹر روک نہ سکا۔ تلوار سیدھا اس کے سینے میں اتری اور چند لمحوں کے اندر ٹرائے کا سب سے بہادر جنگجو زمین پر گر چکا تھا۔ شہر کے دروازوں پر کھڑے ٹروجن سپاہیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ملکہ نے چیخ ماری اور بادشاہ پریام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ٹرائے کی آخری امید ختم ہو چکی تھی۔ عقیل نے ہیکٹر کی لاش کو اپنی رتھ کے پیچھے باندھا اور ٹرائے کی دیواروں کے گرد اسے گھسیٹتا رہا۔ یہ انتقام تھا، یہ پیغام تھا کہ یونان ناقابل شکست ہے۔ لیکن جنگیں ہمیشہ طاقت سے نہیں جیتی جاتی، کچھ جنگیں چالاکی سے جیتی جاتی ہیں۔ یونانی فوج جان چکی تھی کہ ٹرائے کی دیواروں کو توڑنا ناممکن ہے۔ ہر حملہ ناکام ہو رہا تھا، ہر چال بیکار جا رہی تھی۔ لیکن پھر یونانی بادشاہ اوڈیسیس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ بن گیا۔ یونانی فوج اچانک جنگ ختم کر کے پیچھے ہٹ گئی اور ساحل پر ایک بہت بڑا لکڑی کا گھوڑا چھوڑ دیا۔ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، یہ ٹرائے کی تباہی کا گھوڑا تھا۔ ٹروجن فوج نے جب یونانیوں کو جاتے دیکھا تو وہ خوش ہو گئے۔ انہیں لگا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں۔ انہوں نے یونانیوں کے چھوڑے ہوئے گھوڑوں کو ایک تحفہ سمجھا اور اسے اپنے شہر کے اندر لے آئے۔ رات کو پورا شہر جشن منا رہا تھا، لوگ خوش تھے، ناچ گا رہے تھے، پی رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ موت ان کے دروازے پر کھڑی ہے۔ آدھی رات کے وقت جب سب لوگ گہری نیند میں تھے، تبھی اس لکڑی کے گھوڑے کا خفیہ دروازہ کھلا اور اس میں چھپے یونانی فوجی باہر نکلے۔ انہوں نے ٹرائے کے دروازے کھول دیے اور یونانی فوج جو ساحل پر چھپی ہوئی تھی، چپکے سے شہر میں داخل ہو گئی۔ اچانک پورے شہر میں چیخ و پکار مچ گئی، ہر طرف قتل و غارت، ہر طرف آگ، ہر طرف موت۔ بادشاہ پریام کے محل پر حملہ کر دیا گیا، سپاہیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور ٹرائے جو کبھی ناقابل تسخیر تھا وہ راکھ میں بدلنے لگا۔ ہیلن کو پکڑ کر واپس یونان لے جایا گیا، بادشاہ پریام کو قتل کر دیا گیا اور ٹرائے کے عظیم شہر کو جلا کر تباہ کر دیا گیا۔ یونانیوں نے فتح حاصل کر لی تھی، لیکن یہ فتح تاریخ کی سب سے بڑی چالاکی، دھوکہ دہی سے ممکن ہوئی تھی، اور یوں ٹرائے کا وہ عظیم شہر جس کی دیواریں ناقابل تسخیر کہلاتی تھیں، راکھ اور دھوئیں میں بدل گئی۔ یہ کہانی تھی محبت کی، یہ کہانی تھی طاقت کی، یہ کہانی تھی دھوکے اور انتقام کی، اور یہ کہانی تھی ایک ایسی جنگ کی جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اللہ حافظ ناظرین، ابھی کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔